آج جو چوتھا عمل محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ہے عاشورہ کے روزے۔ عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کیا ہے اور اس کے حدود اور قیود کیا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ محرم الحرام کے اندر جو احکامات ہم جو کھینچ کر کہیں تو 5 ہیں، ان میں سے چوتھا عمل عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 2 روزوں کے علاوہ کسی روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک روزے رمضان المبارک کے اور دوسرا عاشورہ کا روزہ۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ اور رمضان کے روزوں کا بہت ہی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک 9 ذی الحجہ تک جتنے روزے ہیں، 10 ذی الحجہ کے 9 روزے، اور پھر یہ عاشورہ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ تو یہ 4 چیزیں ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور ان کا کفارہ ہو جائے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی گزشتہ سال اور آنے والے سال، دونوں سالوں کا کفارہ ہو جائے گا 9 محرم الحرام یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے عاشورہ کا روزہ، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے عاشورہ کے روزوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد عاشورہ کے روزے سے کن گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ عاشورہ کے روزے ہوں یا 9 ذی الحجہ کے روزے ہوں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائیں، لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ کیا صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہوا ہوتا ہے کہ 1 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ، 1000 سال کے گناہ، تو ان تمام گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود توبہ کرے، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہ کے اوپر شرمندہ ہو اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں گناہ چھوڑنے کی۔ تو جب تک انسان کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے، یعنی وہ حقوق جو بندوں کے ساتھ متعلق ہیں، کسی کا حق دبایا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا زیادتی کی ہو، ان تمام صورتوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ صاحب حق اس گناہ کو معاف نہ کرے یا وہ حق ادا نہ کر دیا جائے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جو آیا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ گناہ ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اور نمبر 3، عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان روزوں کو اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اسلام میں یا شریعت اسلامیہ میں ایک ہی روزہ فرض تھا، وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب تک عاشورہ کا روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے لوگ۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، البتہ اس کا نفل ہونا باقی رہ گیا۔ اب یہ روزہ نفلی ہے، فرضی نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔
تو وہ نفلی عبادت یا وہ نفلی روزہ جو پہلے کبھی فرض تھا تو وہ روزہ ان روزوں سے افضل ہے جو پہلے کبھی فرض نہیں تھے۔ مثال کی بات، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ کبھی فرض نہیں تھا، تو پہلے نفل تھا اب بھی نفل ہے، تو وہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ عاشورہ کا روزہ افضل ہے، کیونکہ یہ پہلے فرض تھا، اس کی حیثیت فرضیت والی تھی، اور رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ نفلی روزہ رہ گیا، اس لیے وہ روزہ جو پہلے کبھی فرض تھا پھر نفل ہو گیا تو وہ ان نفلی روزوں سے بہتر ہے جو پہلے کبھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا حکم مکہ مکرمہ کے اندر بھی تھا، مدینہ منورہ کے اندر بھی تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو تمام مسلمان عاشورہ کے دن اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے جب تک مدینہ نہیں آئے تھے۔ جب مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ تو دونوں ادوار میں، یعنی مکی دور میں بھی اور مدینی دور، دونوں ادوار کے اندر یہ روزہ برابر کبھی فرض یا کبھی نفل چلا آ رہا ہے۔ جب مدینہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جارحیت سے یا فرعون کے ظلم سے یا اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس دن غرق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی تابعداری میں اور ان کی موافقت میں روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے، ویسے بھی ہم رکھ رہے ہیں، تو اب یہ بھی ہماری اس فضیلت کے اندر تائید ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی ہوئی سن کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی۔ اب چلتے ہیں عاشورہ کے روزے کے آداب کی طرف کہ عاشورہ کے روزے کے آداب کیا ہیں، وہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ محض 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو ملانا ہے، اور اگر 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی ملانا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھوں گا یا 11ویں کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے روزے کی مشابہت نہ ہو جائے، چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے فقط، اور ہم مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں تو ہمارے اور یہودیوں کی عبادت کے اندر فرق نہیں رہے گا، مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول غیروں کے ساتھ یا اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان والوں کے ساتھ عبادت میں اتنی سی بھی مشابہت برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں، اور بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی کاٹ دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں، مونچھیں کاٹیں اور داڑھی جو ہے وہ بڑھائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ یہودی روزہ جو رکھتے ہیں اس میں سحری نہیں کھاتے، اور پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہودیوں کے روزے سے فرق کرنے کے لیے آپ سحری کھائیں، یہودی سحری نہیں کھاتے، تاکہ ہماری اور ان کی سحری کے اندر یا ہمارے اور ان کے روزے رکھنے کے طریقے کے اندر تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ تو اس لیے عاشورہ کے روزے کے رکھنے کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ فقط عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا، عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانا ہے یا 11ویں محرم کا روزہ بھی ملانا ہے۔ اچھا، تنہا عاشورہ کا روزہ منع کیوں ہے؟ منع اس لیے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی مخالفت مقصود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس لیے فقط 10 محرم کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اچھا، ایک شخص نے 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھا، 10ویں کا رکھا، اور پھر اگلا دن 11ویں محرم کا آتا ہے،
تو کیا 11ویں محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ روزہ مشروع بھی ہے، یعنی روزہ اس طرح چلا بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکا تو پھر 10 محرم کا روزہ یہ سوچ کر نہ رکھے کہ بھئی مجھ سے 9ویں کا روزہ چلا گیا ہے، اب فقط ایک تاریخ رہ گئی ہے تو اب کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا ہوا تھا کہ 9ویں کے ساتھ 10ویں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 11ویں کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور تاکہ عاشورہ کے روزوں کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اچھا، ایک شخص نے 9 محرم کا روزہ رکھا اور روزہ نہیں رکھا، نہ 11ویں کا روزہ رکھا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ نہ 9 کا روزہ رکھا نہ 11ویں کا روزہ رکھا، فقط 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اب اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے فقط 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ نہیں ملایا نہ 11ویں کا روزہ ملایا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ روزہ ہو گیا، یعنی اس کو فضیلت مل جائے گی، لیکن اس میں تھوڑی سی کراہیت ہوگی، یعنی خلاف اولا ہوگا، یعنی یہ ہے کہ اس کا روزہ ان روزے داروں کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہوگا جنہوں نے 10ویں کے ساتھ 11ویں اور یا 9ویں کا روزہ ملایا ہوتا ہے۔ یہ شخص ان لوگوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکے گا جنہوں نے 2 روزے اکٹھے رکھے ہیں۔ تو بس روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو اولیت ہے، جو افضلیت ہے، اس سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔